محترم سامعین، دوستو، عزیز ساتھیو، ماقبل جمعہ بھی میں نے وقت کی قدر و منزلت پر، اس کی اہمیت پر کچھ باتیں عرض کی تھی کہ انسان کی زندگی میں فی زمانہ آج ایک سب سے بڑی بے وقت چیز، بے قدر کی چیز وہ وقت ہے کہ اس کی اہمیت انسان کے قلب سے نکل گئی ہے، اور انسان کی زندگی کی گاڑی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ کب کہاں کیسے اس گاڑی کی بریک لگ جائے اور انسان اس دار فانی سے کوچ کر جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وہ جب زندگی کی سانسوں کا اختتام ہو، وہ جو انسان کی زندگی کا سورج ہے وہ غروب ہو، وہ لمحہ ہمارا بخیر و عافیت فرمائے، ایمان والا فرمائے۔ جانے کے بعد پھر اس برزخ کی زندگی، اس کا معاملہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ نے جو جو لمحہ دیا ہے، جو جو وقت دیا ہے، اس وقت میں انسان جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ اس کے اپنے لیے بڑا ہی بہترین ہے۔ مرنے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ قرآن کی ایک چھوٹی سورت انا آتیناک الکوثر، یہ بھی انسان نہیں پڑھ سکتا قبر کے اندر۔ 2 رکعات نفل جو زیادہ سے زیادہ ہم 2 منٹ میں ادا کر لیتے ہیں، وہ بھی انسان وہاں پر ادا نہیں کر سکتا۔ تو سارے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں۔ چند سلسلے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا جو تسلسل چل رہا تھا وہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، کہ اگر وہ دنیا میں چلتی رہیں تو اس کا ثواب مرنے والے کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ اس میں پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایسا صدقہ جو جاری ہو، چل رہا ہو، جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں، استفادہ حاصل کر رہے ہوں۔ کہیں درخت لگا دیا، اس کے سائے میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مسافر خانہ بنوا دیا، لوگ آ کر رک جاتے ہیں، پانی کا انتظام کر دیا، لوگ اس پانی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بہترین ثواب میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کنواں کھدواؤ تاکہ لوگ پانی استعمال کریں اور آپ کی والدہ کو ثواب ملے۔
ہمارے ایک عزیز رشتہ دار کا ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے کا فون آیا، مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب میری والدہ کا انتقال ہوا۔ میں نے کہا آپ کے ہاں کمی کس چیز کی ہے؟ کہا پانی کی بڑی قلت ہے، کنواں لگانے سے بھی پانی نہیں نکلتا۔ تو میں نے کہا جو پانی کا انتظام ہے ٹرالیوں کے ذریعے، ٹینکروں کے ذریعے، وہ منگوا کے پانی تقسیم کراؤ۔ وہ جب تقسیم کرایا تو رشتہ داروں کو وہ قبول نہیں ہے کہ بھئی دیگ نہیں آئی ہے، یہ بھی کوئی خیرات ہے، یہ بھی کوئی صدقہ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہو گیا ہے، نہ جانے کہاں سے یہ آ گیا کہ دیگ آ جائے، بڑا سانڈ، بیل، گائیں، بھینس وہ کٹ جائے، وہ علاقے کے وڈیرے، بڑے بڑے رؤساء، امیر ترین لوگ کھا لیں، تب جا کر ثواب ملے گا، وگرنہ وہ قبر میں پھنسا رہے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک شیطان کا وار ہے، ڈھکوسلا ہے جو انسان کے ذہنوں میں ڈال دیا۔ ہر صدقہ جاریہ جس سے لوگ مستفید ہوں، والدین کے لیے یا مرنے والے کے لیے، وہ بہترین توشہ ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ہے کہ انسان کسی کو کچھ سکھا دے اور وہ سیکھنے کے بعد آگے دوسرے کو سکھائے، وہ آگے سکھائے، یہ سلسلہ چلتا رہے اور اسے قبر میں ثواب ملتا رہے، اسے قبر میں ثواب ملتا رہے۔ علم وہ علم جس سے انسان اللہ کے قریب ہو، جس سے انسان کے دل و دماغ میں اللہ مستحضر رہے، وہ علم جو انسان کو اللہ کے دین کے، شریعت کے، اسلام کے، قرآن کے، سنت کے قریب کرے، نہ کہ وہ علم کہ جس سے انسان شریعت سے دور ہو جائے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد وہ بھی اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ اولاد وہ اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، چلتے پھرتے ان کے لیے اللہ سے استغفار کرے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول یا ربی ان لی هذه، کہ اللہ رب العالمین ایک آدمی کا درجہ جنت کے اندر بلند فرما دیتے ہیں۔ وہ نیچے درجے میں ہوتا ہے، رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کا ایک درجہ بلند کر دو، اوپر والے درجے میں اس کو پہنچا دو جنت کے۔ جب اسے اوپر والے درجے میں پہنچا دیا جاتا ہے، فَيَقُولُ یا ربی ان لی هذه، وہ آدمی اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو نے میرا درجہ جنت میں بلند کر دیا، ایک درجہ میں اوپر آ گیا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ فَيَقُولُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، رب العالمین فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار یعنی مجھ سے تیرے لیے بخشش طلب کی ہے، تیرے لیے استغفار پڑھا ہے، اس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔
آج تو بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے باپ کے لیے کیا کچھ پڑ رہا ہے کیا نہیں. بس شروع میں 1 2 3 دن گرما گرمی رہتی ہے وہ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے کہ اگر نہیں کیا برادری میں رشتہ داری میں تذلیل ہوگی، ناک کٹ جائے گی. الامان والحفیظ وہ مجبوراً، وگرنہ آج تو اس سے بھی مسلمان دور ہو گیا. جنازے جیسی عظیم عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں. وہ جنازہ جو فرض کفایہ ہے وہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑے ہیں، جو فرض عین ہے نماز وہ نہیں پڑھ رہے. تو ہم اللہ سے کیا توقع کریں گے؟ پچھلے دنوں ایک جنازے میں شامل تھا، اچانک میری 1 2 نوجوانوں پہ نظر پڑی. جنازے کی صفیں تیار ہے اور ان نوجوانوں کے منہ میں پان ہے، گٹکا ہے. میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ تم کھڑے نماز جنازہ کے اندر ہو. اگر یہ مردہ نہیں ہوتا میں چلا جاتا یہاں سے. دین اور شریعت کا ایسا مذاق، کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین سے اتنی دوری شیطان نے ہمارے اندر ڈال دی کہ الامان والحفیظ. تو محترم دوستو، یہ وقت، یہ انسان کی زندگی کی گاڑی، یہ انسان کی زندگی کے شب و روز جس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک وقت تھا کہ ان لوگوں کے دور میں، چدر صاحب پیچھے چلے جائیں، وہ کتنی برکتیں ہوتی تھی. ایک چائے بنانے کے لیے بھی آدھا گھنٹہ تو ان کو آگ جلانے میں لگتی تھی کہ آگ جلے گی تب جا کر چائے کو پکایا جائے گا. آج تو یوں بٹن کو گھمایا اور ماچس کی تیلی کی بھی ضرورت نہیں، ایسا نظام بننا ہے. ادھر جیسے ہی چولہے کا بٹن آن کیا خود بخود جل جاتا ہے. اور اس کے باوجود انسان مصروف ہے، انسان کے پاس وقت نہیں ہے. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا بڑا سستایا ہوا، اور میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، بہت تھکے ہوئے نظر آتے ہو. کہا مولوی صاحب بہت تھک گیا ہوں. میں نے کہا کوئی خاص کام کر رہے تھے؟ کہا نہیں 2 دن سے سو رہا ہوں، سو کے تھک گیا. الامان والحفیظ، یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اگر اس کی عزت کا پاس نہیں ہوتا آپ کو میں نام بتاتا اسی علاقے کا. سو کر وہ تھک رہا ہے. تو آج اپنی زندگی کے یہ قیمتی لمحات ہم اتنی آسانی سے ضائع کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں کہ انسان بڑی غفلت میں، دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور اسے ضائع کر رہا ہے. وقت کی قدر و قیمت، وقت کی قدر و منزلت آج ہمارے قلوب سے نکل گئی. خدا را اسی طرف میں آپ احباب کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور آپ علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کر ہی رمضان کے لیے تیار کر رہے تھے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج دیکھیں رجب بھی گیا، یہ شعبان بھی، آج آخری جمعہ، رمضان بھی آئے گا گزر جائے گا. اب اس رمضان کو قیمتی بنانا، ان اوقات کو قیمتی بنانا، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. چاہیں تو قیمتی بنا لیں اور چاہیں تو ایسے ہی گزار لیں.
یہ بڑی قیمتی حدیث ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان ہجرت کے بعد جب دارالعلوم دیوبند ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں حضرات نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں۔ آپ نے جب وہاں پر بیان فرمایا تو اسی حدیث کو پڑھا تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ دیکھو وقت اتنی بڑی قیمت ہے، اتنی بڑی شے ہے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے اکابر اپنے وقتوں میں کئی نکلتے تھے، 2 کام کرنے ہوتے تو تیسرا بیچ میں گھسا دیتے تھے کہ بھائی یہ بھی فارغ ہو جائے۔ یہ ہمارے اکابر کا طرز عمل تھا، اور آج ہمیں 2 ملے تو کہتے ہیں ایک آج کریں گے ایک کل کریں گے، یا کوئی کام ملے تو کہتے ہیں کہ اس کو رکھو فرصت میں کریں گے۔ جب انسان کے ذہن میں آ گیا کہ کام فرصت میں کریں گے وہ کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ فرصت ہے کب انسان کے پاس؟ آج تو انسان اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا کہ فرصت ہے ہی نہیں۔ تو خدا را ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پچھلا رمضان تو ہمارا گزرا ہی غفلت میں، وہ اللہ کی ناراضگی تھی ہم سے کہ وہ گزر گیا، لیکن اب اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے کہ اللہ ایک موقع اور دے رہا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ کم از کم ان اوقات کو ہم قیمتی بنا لیں، ان لمحات کو ہم قیمتی بنا لیں، اور ہمارا کوئی لمحہ وہ ضائع نہ جائے، کوئی لمحہ ہمارا بیکار نہ جائے، ہم اس کو قیمتی بنانے کی فکر میں لگ جائیں کہ یار کیسے ہمارے شب و روز گزر جائیں، وگرنہ رات بھی گزر جاتی ہے، دن بھی گزر جاتا ہے، سو کر بھی، غفلت میں بھی، ادھر ادھر بھی۔ لیکن خوش قسمت ہے وہ، عقل مند ہے وہ جو وقت کو قیمتی بنا لے، وقت کو قیمتی بنا لے۔ اور اللہ رب العالمین بھی بتلاتے ہیں وقت کی قدر و منزلت کے متعلق، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جو وقت اللہ نے دیا ہے اپنے وقت پر، جب موت کا ٹائم آ گیا، جب انسان کی صورت کے غروب ہونے کا وقت آ گیا، جب انسان کی زندگی کی روشنی میں اندھیروں کا وقت آ گیا، جب انسان کی زندگی کی سانسوں میں چانس کا وقت ختم ہو گیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ پھر مہلت نہیں دیتے۔ تو ایک ایک منٹ وہ انسان کی زندگی کا قیمتی ہے۔ ہم دیکھیں کتنی آسانی سے کہتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں یار اگر یہ 1 منٹ پہلے گزر جاتا تو یہ بچ سکتا تھا، یار اگر یہ 1 منٹ رک جاتا تو یوں نہیں ہوتا۔ تو مرنے کے بعد پھر ہم افسوس کریں تو اللہ نے موقع دیا ہے، موقع دیا ہے کہ ہمارا کوئی لمحہ وہ ضائع نہ جائے، ہم اس لمحے کو قیمتی بنانے کی فکر میں لگ جائے، جستجو میں لگ جائیں۔ اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پچھلے دنوں سے کئی سارے اموات ہوئی ہیں، اتوار کو ایک ہوئی، پیر کو ہوئی، منگل کو ہوئی، بدھ کو ہوئی، الامان والحفیظ، روزانہ کے پورا ہفتے جنازے کے۔ تو نہ جانے ہمارا کب نمبر لگ جائے، کب آواز لگ جائے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بہت قریب آ رہا ہے، تو ہمیں اپنا ایک اصول بنا لینا چاہیے، اپنے اوقات کو ایک ترتیب دینی چاہیے کہ ہمارا یہ مہینہ گزرنا، یہ گزر جائے گا،
کافروں پر بھی گزرتا ہے، مسلمانوں پر بھی گزرتا ہے، وقت کی قدر کرنے والوں پر بھی گزرتا ہے اور وقت کو بے قدر بنانے والوں پر بھی گزرتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ان اوقات کو ہم قیمتی بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔